نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کیو ٹی وی کی جانب سے سلسلہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کا آج کا درس قرآن، اس مجلس درس قرآن میں ہم حاضر ہیں اور ایک خوبصورت سلسلہ ہے یہ، اور اس سلسلے میں ہم نے سورہ الزخرف کی آیات 67 سے لے کے 70 تک کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے ان کا تھوڑا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن جو دوست ہیں باہمی، بعضهم لبعض، آپس میں، عدو، وہ دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے۔ اللہ پاک اہل قیامت کو ایسے مخاطب کرے گا، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، اکٹھے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے جو منظر بیان فرمایا ہے وہ قیامت کا منظر ہے، اور جو آیت ہم نے سب سے پہلے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے دوستیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کسی بھی کلام کو جب ہم سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں تو جو آیت ہم نے پڑھی 67، اس سے پہلے والی آیت سے اگر ہم اس کو جوڑ کر دیکھیں تو منظر اور بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، قیامت اچانک آ جائے گی اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ منظر جو ہے وہ قیامت کا ہے، قیامت آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے آیت 67 میں یہ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، آپس میں جتنے بھی دوست ہیں وہ قیامت کے دن تبدیل ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں دوست تھے اور قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ اس سے ایک چیز کا استثناء ہے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ دنیا میں جن کی دوستی تقوی پر قائم تھی، پرہیزگاری پر قائم تھی، نیکی پر قائم تھی، اللہ کے لیے تھی، اخلاص اور خلوص کے لیے تھی، وہ میدان محشر میں بھی دوست ہوں گے۔ اور جو یہاں پر اغراض کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے، گناہ کے لیے، برائیوں کے لیے دوست بنے تھے، اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کا اجتماع ختم ہو جائے گا، ان کی آپس کی وہ محبت ختم ہو جائے گی اور دشمن ہو جائیں گے آپس میں۔ اور یہ موضوع قرآن کریم کا ایک خاص موضوع ہے کہ قیامت کے دن آپس میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کیسے، یعنی جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے۔ اگر کسی نے پیروکار برا بنا لیا ہے تو وہ اپنے پیروکاروں کو گالیاں دے رہا ہوگا، پیروکار اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان پہ الزام لگا رہے ہوں گے، شیطان ان کو جواب دے رہا ہوگا کہ تم نے میری مانی تو رحمان کی مان لیتے، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو دعوت دی تھی خالی۔ تو یہ ایک خاص منظر ہے قیامت کے دن کا۔ اس کو قرآن کریم نے یوں بھی بیان کیا کہ اتخذتم من دون اللہ اوثانا، جو بت تم نے دنیا میں قائم کیے وہ حقیقی دوست نہیں تھے، وہ بت تھے۔ یلعن بعضکم، وہ ایک دوسرے کو وہاں لعنت دے رہے ہوں گے، یلعن بعضکم بعضا،
اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. اور جو نیک لوگ ہوں گے آپس میں تقوی کی وجہ سے ان کی دوستیاں بنی ہوں گی، اللہ کے لیے انہوں نے دوستی کی ہوگی، وہ وہاں پر جو ہے سکون سے ہوں گے، وہ وہاں پر اطمینان سے ہوں گے. اور ان کو اللہ پاک یوں مخاطب کرے گا کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور تم پر آج نہ خوف ہے اور نہ ہی آپ غمگین ہوں. جو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی کو ایک اور صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوں گے ایسے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس دوستی کو قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد آپس میں دوست جو ہوں گے اور مومن خواتین جو آپس میں دوست ہوں گی، یأمرون بالمعروف، ان کی نیکی کی علامت کیا ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ برائی سے روکنے والے ہوں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے والے ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو مومن دوست ہوں گے یہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، اور وہ رحم قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ پاک انہیں اپنے دائرہ رحمت میں لے لے گا. تو یہ جو دوستی ہے یہ بڑی خاص ہے، جو دین کی بنیاد پر ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی دوستی میں رہو. جو سچا تمہیں نظر آئے نا اس سے دوستی کرو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی مجلس میں چلے جاؤ. یہ بڑی فلسفی ہے قرآن کریم کی. آپ اگر اپنی دوستوں کی ایک فہرست بنا لیں اور ان دوستوں میں کچھ برائیوں میں مبتلا ہیں، بری عادات میں مبتلا ہیں، تو انسان فیل کرے گا کچھ ہی ٹائم میں کہ وہ برائیاں اس کی آنکھوں میں ہلکی ہو جائیں گی. اس کے ساتھ بیٹھ کے بھلے وہ پہلے کہتا ہو میں پیتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کے لیے اس کا ماحول سازگار ہو جائے گا. تو اثر پڑتا ہے آپ کے ساتھ رہنے والے کا، آپ سے بات کرنے والے کا. ٹھیک ہے، اگر وہ بزدل ہے تو آپ کو بزدل بنا دے گا، بہادر ہے تو آپ کو بہادر بنا دے گا، تاجر ہے تو آپ کو تاجر بنا دے گا، نیک ہے تو آپ کو نیکوکار بنا دے گا، بد ہے تو آپ کو بدکار بنا دے گا. وہ دنیا و آخرت کی جس صفت سے جو ہے وہ صفت کا حامل ہے وہ آپ کو وہیں لے جائے گا. اس لیے یہ بڑی خاص بات ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے جو دوست ہیں وہ آپ اچھے بنائیں، ان کی فکر بلند ہو، ان کی سوچ بلند ہو، وہ گناہوں سے کنارہ کش ہوں، وہ حرام سے ڈرانے والے ہوں، حلال کی طرف لے جانے والے ہوں، دنیا کے خطرات سے بچانے والے ہوں، آخرت کے خطرات سے بچانے والے ہوں. ایسے لوگ پھر آپ کو کم ملیں، بھلے آپ کو پھر زندگی میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میری پی آر کم ہے، میرے تعلقات کم ہیں، کوئی بات نہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ حدیث سنائی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا دوست نہ ملے تو پھر تنہائی میں بیٹھنا اچھا ہے. تو تنہائی بھی اگر پھر میسر آ جاتی ہے تو وہ تنہائی اس بری دوستی سے بہتر ہو جاتی ہے. تو دوست بھلے کم ہوں لیکن ایسے ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ مر بھی جائیں تو وہ یوں کہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا. تو دنیا و آخرت کا وہ دوست ہے آپ کے لیے جسے آپ کی دنیا بھی عزیز ہے اور آپ کی آخرت بھی عزیز ہے، اور آپ کی آخرت کو وہ آپ کی دنیا پر ترجیح دینا آپ کو سکھائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیں جمع کے صیغے ہیں. تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو. تو نیکی کا حکم دو ہی صورتیں ہیں، یہ اچھا برے کو دے گا
یہ اچھا اچھے کو دے گا، ہیں جی۔ تو یہ جو دوستی کا معیار ہے کہ آپ تقوی کی دعوت دے رہے ہوں، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں۔ اور قیامت کے دن جیسے یہ آیت میں نے پڑھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تو قیامت کے دن پھر اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ بڑا خاص ہوگا۔ اور وہاں پر انسان اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو ایک جملہ اللہ پاک میدان محشر میں کہے گا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے میرے لیے محبت کی، کہاں ہیں وہ جنہوں نے میری خاطر محبت کی، میری وجہ سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت، اللہ وہ کدھر ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اگر ایک مغرب میں رہتا ہے اور ایک مشرق میں رہتا ہے، تو دنیا میں تو ان میں دوری تھی لیکن دوستی تھی اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ مشرق و مغرب والے کو جمع فرما دے گا کہ بھئی آ جاؤ، تم نے میری خاطر محبت کی۔ اور بلکہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، تو سایہ عرش کا ہوگا، تقوی والے اکٹھے ہوں گے، نور کے ممبر اور کرسیاں لگے ہوں گے، اور وہ عزیز ملیک مقتدر کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ جو اعزاز ہے، جو اکرام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری وجہ سے کسی سے محبت کرے تو پھر وہ سن لے کہ میری بھی محبت اس سے واجب ہو گئی ہے، اس نے آپس میں محبت کی میری وجہ سے، میں نے پھر اس سے محبت کی، میں نے پھر اس سے تعلق بنایا جس نے میری وجہ سے محبت کی۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو دوست ہوتے ہیں آپس میں وہ نیکوکار ہوں، اور ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پہنچ کے اللہ سے یوں عرض کرتی ہے کہ مولا میرا وہ جو دوست ہے نا دنیا میں، اس نے مجھے ہمیشہ نیکی کی بات کہی، اچھی بات بتائی، تو میں اچھی بات پہ قائم رہا اور میری روح تو نے اچھی حالت میں قبض فرمائی، میں ہدایت پر آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے انجام خیر کو پہنچ گیا۔ یا اللہ اب جو دنیا میں میرا دوست ہے تو اس کو بھی ہدایت پہ رکھنا، اس کو نیکی پہ رکھنا، یا اللہ اس کو بھی کامیاب کرنا۔ تو اللہ پاک اس دوست کی سفارش اپنے دوست کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو دو دوست برے ہوتے ہیں تو پھر وہی کہ وہ اوپر اس کی روح پہنچتی ہے یا جہاں اس کا ٹھکانہ ہے، جب وہ پہنچتی ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے اس نے مروایا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے بھٹکایا، تو اس کو بھی بھٹکا۔ تو روحیں جب جمع ہوتی ہیں ان کے لیے خوشی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ملیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روح آسمانوں پہ پہنچتی ہے اور وہ نیکوکار ہو تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم مجھ سے پہلے وہ آیا تھا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، وہ کدھر ہے کہ میں اس سے ملوں؟ اللہ فرماتا ہے تیری ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ جہنم میں ہے۔ تو یہ جو اوپر پہنچنا اور اکٹھے کامیاب ہونا اور کامیابی کی منازل طے کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حیات دیکھیں گے، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے، سفر ہی سفر تھے۔
اور ہر سفر میں کچھ نگینوں کو دوست بنایا۔ بغداد میں پہنچے تو شیخ نجم الدین کبریٰ سے دوستی کی، اور وہ بغداد کے بڑے شیوخ میں سے تھے۔ پھر بغداد میں حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو کونوا مع الصادقین کی تفسیر بنے، ان سے دوستی ہوئی، ان سے تعلق خاطر پیدا ہوا۔ پھر جو ہے وہ تبریز گئے تو خواجہ ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی، ان سے تعلق خاطر پیدا ہوا، ان سے دوستی کی۔ پھر اصفہان گئے، حضرت خواجہ محمود اصفہانی سے تعلق بنا، ان سے دوستی کی، اور اصفہان سے نکلے تو اللہ پاک نے ایک تحفہ آپ کو عطا فرمایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ کم عمر تھے اس وقت، خواجہ صاحب نے انہیں نگینہ بنایا اپنی دوستی سے، اپنے تعلق کے خاطر سے، اپنی مہربانی سے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ افغانستان تشریف لائے، حضرت خواجہ عبید اللہ انصار کی قبر پر حاضر ہوئے اور قبر پہ جا کے ان سے ملاقات کی۔ تو یہ جو نیک لوگ ہیں، ان کی جو روحیں ہیں جو سکون پاتی ہیں، یا تو کسی مزار پہ سکون پاتی ہیں کہ وہاں نیک لوگ دفن ہیں، یا اگر زندوں میں یہ ڈھونڈتے ہیں تو نیک روحیں ڈھونڈتے ہیں اور ان سے تعلق بناتے ہیں۔ اور خلق خدا میں اگر کوئی برائیوں میں مصروف ہے تو ان کو ترک نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو اپنے حال پر نہیں رہنے دیتے، انہیں اپنے ساتھ جوڑ کر تقوی، توبہ اور رجوع اللہ کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب کے نامہ اعمال میں کم از کم لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو خدا سے بھٹکے ہوئے تھے، ان سے دوستی کی، ان سے تعلق بنایا اور انہیں خدا تک پہنچا دیا۔ یہی ولیوں کا کام ہے۔ جو مسافر بنے، سفر کیے، تو وہ بھی یہ تلاش کرتے رہے کہ کوئی ایسا ملے کہ جس سے فیض لے سکیں، اور پھر کوئی ایسا ملے کہ جس کو فیض دے سکیں۔ تقسیم کے یہ سلسلے، جیسے صحابہ کرام ہیں، حضور سے فیض لیتے رہے، آگے تابعین کو پہنچاتے رہے۔ یہی مشن ہے، یہی دوستی ہے، یہی تعلق ہے، اور یہی حقیقت ہے اس دنیا کی جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان فرمایا۔ اور انسان کی زندگی میں یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، کیونکہ وہ لذات دنیا کے لیے، خواہشات نفس کے لیے اس کو یہ لگتا ہے کہ نیک آدمی میرا دشمن ہے۔ ماں باپ نیکی کی دعوت دیں تو وہ بولتے ہیں یار ہر وقت کان کھاتے ہو، یہ کر لو یہ کر لو، تنگ آ جاتا ہے بندہ۔ کوئی دوست اس کو ایسا مل جائے جو بولے یار چائے اکٹھی پیتے ہیں تو نماز بھی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اگلی دفعہ اس کے ساتھ چائے نہیں پیتا ہے کہ یار یہ بندہ خطرناک ہے، یہ ملا ہے، مولوی ہے، یہ لے جائے گا مجھے مسجد۔ سمجھ رہے؟ تو ان کی طبیعت اور ان کی روح وحشت کھاتی ہے نیک لوگوں سے۔ ایسے لوگ ہیں کہ گناہ ان کو ایک ایسے دلدل میں لے جاتا ہے کہ وہ دلدل میں دھنسنا پسند کرتے ہیں، پھر چاند ستاروں کی بلندیاں ان کے نزدیک ماند پڑ جاتی ہیں، وہ اٹھنا نہیں چاہتے، بلند نہیں ہونا چاہتے، گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جن کی طبیعت میں اور روح میں وہ کچھ میلان اور توجہ اور کشش باقی رہ جاتی ہے نیکی کی طرف، تو انہیں اگر کوئی ایسا مل جائے نا کہ جو ان کو پار لگانا چاہتا ہے، نیکی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ دوست ہے۔ وہی بات قرآن نے کہی کہ وہ جو گناہوں کی خاطر دوست بناتے ہیں قیامت کے دن لڑ رہے ہوں گے، اور جو اللہ کی خاطر دوست بناتے ہیں پل صراط پہ ہاتھ تھام کے جنت میں لے کر جائیں گے۔
تو یہ دنیا میں یہ جو دوستیاں ہیں آپ دیکھیں گے، خواہ وہ صالحین کو آپ لے لیں یا انبیاء کرام کو آپ لے لیں یا آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کی مثالیں لے لیں یا تابعین کی مثالیں لے لیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیاریوں سے، خوشبو سے اس کی مثال دی اچھے دوست کی، اور لوہے سے اور زنگ سے اور بو سے مثال دی برے دوستوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو وہ دیکھے فلینظر، وہ دیکھے کہ الا من یخالل، کہ وہ دوست بناتا کس کو ہے۔ یہ بڑے حضور نے فرمایا اس پر وہ نظر رکھے اس کا دوست کیسا ہے۔ من یخالل، جس کو اس نے خلت میں لینا ہے اس کو وہ دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ جس کو دوست بنائے گا اس کے دین پہ ہوگا، وہ اس کا دین یعنی اپنی طبیعت، مزاج، عادات اس کی ویسی بنا دے گا۔ حضور نے اس پر بڑی تنبیہ فرمائی ہے، حضور نے اس پر بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مقامات پہ اس موضوع کو تلاش کرنا چاہیں گے، یہ موضوع آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ملتا نظر آئے گا۔ اور ایک جملہ ہوگا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اللہ رسول کی مان لیتے۔ وقالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم تو اپنے لیڈروں کے پیچھے چل پڑے تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ہمارے جو لیڈر ہے نا اس کو دگنا دینا، خود بھی گمراہ تھا، اس نے مجھے بھی گمراہ کیا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اس پہ بڑی والی لعنت بھیجنا۔ یہ کون کہہ رہا ہوگا جس کو یہ شوق تھا زندگی میں کہ میری پارٹی میری پارٹی، اور وہ پارٹی کفر کی طرف لے گئی، گناہ کی طرف لے گئی، شراب کی طرف لے گئی، جدھر لے گئی، قیامت کے دن اس کو گالیاں دے رہا ہوگا۔ اور یہ مضمون سورہ فرقان میں بڑا خوبصورت ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھ نوچ رہا ہوگا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کو اپنا دوست بنا لیتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، وقالوا یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش۔ یہ قرآن کا یہ بڑا خاص موضوع ہے۔ تو یہ آیت نمبر ہم نے بات کی 67 پہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا یا عبادی لا خوف، اب یہ جو لوگ ہوں گے تقوی والے قیامت کے دن آئیں گے، اللہ کہے گا یا عبادی، میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن نہ تم پہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو منظر کھینچا ہے نا ان آیات کا تفسیر میں، بڑا خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوگی نا، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، آج تم غمگین نہیں ہوگے، تو سارا محشر خدا کا بندہ ہی تو ہے، تو سارے جو نڈھال پڑے ہوں گے یا عبادی کی آواز سن کر سب سر اٹھائیں گے کہ شاید کوئی نجات ہو جائے، پورا محشر سر اٹھائے گا۔ پھر اگلی آیت پڑھی جائے گی، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے وہ بندے جنہوں نے میری آیتوں پہ ایمان لایا اور وہ مسلمان تھے، تو جتنے غیر مسلم ہوں گے ان کے سر دوبارہ جھک جائیں گے۔ تو پھر جب کافروں کے، گناہ گاروں کے، کیونکہ مسلمین کا لفظ ہے تو جنہوں نے بالکل سرنڈر کیا ہوگا، واقعی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، آج ان کے سر بلند ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم بھی، وازواجکم، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہیں خوش کیا جائے گا، آج جو تم جمع ہو رہے ہو تو اکٹھے ہو رہے ہو، یہ خوشی کے ساتھ ہوگا۔
تو انسان جنت میں جا رہا ہے، اس کی بیوی جنت میں جا رہی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. انسان دنیا میں بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے، عمرے پہ جانا ہو، حرم میں جانا ہو اور بیوی اس کے ساتھ ہو تو ایک اسے فرحت محسوس ہوتی ہے. تو جنت میں انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ جائے. ہاں جی، سورہ رعد میں فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ جنت میں اس شان سے داخل ہوں گے کہ ازواج ان کے ساتھ ہوں گی، ذریات ان کے ساتھ ہوں گی، اولاد ان کے ساتھ ہوں گی. تو فیملی کے ساتھ جنت میں جانا، جنت میں ملاقات کرنا، یہ ایک بڑی نعمت والی چیز ہے. تو یہ اللہ پاک وہاں ان لوگوں کو عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے دوستیوں میں بڑی احتیاط کی، جنہوں نے رفیق بنانے میں بڑا اہتمام کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا. اچھا، جس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی ان مواقع پہ تو ظاہر ہے کہ ایک منافقین کا طبقہ تھا، وہ کوشش کرتے تھے دوست بنا کے گمراہ کر لیں، ان سے روکا گیا. یہود بڑے تیز تھے، انٹلیکچل کہلاتے تھے، مالدار کہلاتے تھے، کسی کو قرض دیا، کسی سے دوستی کی، اس کو کھینچ کے لے گئے. تو جس ماحول میں یہ آیات اتری ہیں وہ ماحول بھی بڑا متقاضی تھا اس تعلیم کا، اور یہ ایسی تعلیم ہے کہ کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں، بلکہ ایک اچھا خاصا نیک آدمی ہوگا، لوگ اس کو دیکھ کے اس کی قسم اٹھائیں گے اس کے تقوی کی، یا عالم دین ہوگا، مولانا ہوگا، سب کچھ اس نے زندگی سب اللہ رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، اور کوئی اس کے بچے کو دیکھے گا تو توبہ توبہ کرے گا، یہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی رفاقت اس کو بدلتی ہے. گھر میں تو اس کو نیکی کی تعلیم تھی، وہ گھر سے باہر نکلا تو اس پر نظر نہیں رکھی گئی، باہر نکل کے اس نے ایسے دوست بنائے جس نے مولانا صاحب کی تعلیم پہ پانی پھیر دیا، کیونکہ گمراہی جلدی پھیلتی ہے. تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے اس حوالے سے. اور آج کے زمانے میں جب فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ الحاد ہے، فتنہ بدعقیدگی ہے، جتنے فتنے ہیں معاشرے کے اندر، یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں بچوں کو، نوجوانوں کو، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، چائے خانوں پہ، فیکٹریوں میں، دفاتر میں، وہ بندے ڈھونڈتے ہیں کہ کون ذرا سا دین کی طرف مائل ہے، اس کو کھینچ کے لے گئے، جی ہمارے حضرت صاحب ہیں اور فلاں صاحب ہیں، یا اس کو حضرت صاحب پھر جہاں لے جائیں گے لے جائیں گے. تو دوست کام خراب کرتا ہے. تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ مخاطب ہوں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس بات کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے خلاف ایک فتنہ یوں بھی کام کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابے تو شے کوئی نہیں. اچھا، پچھلے جتنے علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو گندا کرنا. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ اپنے سے پہلوں کو برا کہیں گے. اب ولایت کا کانسیپٹ، علماء کا کانسیپٹ، عالم دین کو گندا کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ نوجوان ان کے ساتھ جڑ نہ سکیں. اب وہ کہاں جڑیں گے؟ یہ لازمی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ موضوع آج کے دنیا میں بڑا اہم ہے. جو نوجوان بچے ہیں سن رہے ہیں ان چیزوں کو، وہ بڑا خاص خیال رکھیں اپنی گیدرنگ میں. جس چیز سے ذہن ان کو ایک اشارہ دینا کہ خطرناک ہے، وہاں چوکنا ہو جائیں. مسجد کے امام صاحب سے رابطہ ہو، عالم دین سے رابطہ ہو، نیک لوگوں سے رابطہ ہو. آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہونے چاہیے. وہ آپ کو اچھی بات بتائیں گے، بری بات نہیں بتائیں گے. تو تب انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہ ان آیات کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور سامعین محترم، اس گفتگو پر اگر کوئی ذہنوں میں سوال ہوگا ہمارے سامعین میں سے کسی کے، تو اس سوال کو بھی ہم لیتے ہیں. بہرحال آیات پر جو گفتگو تھی وہ ہماری اختتام کو پہنچ گئی ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، آپ نے گفتگو فرمائی کہ جو اچھے دوست ہیں وہ اچھی دوستیاں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے دوست جو ہیں بروز محشر میں بھی ساتھ ہوں گے. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم کیسے پہچانیں، کیونکہ دور حاضر میں اکثر لوگ ہمیں اسلامی لبادہ اڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیسے پہچان ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ہمیں ان سے دوستی کرنی چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں دیکھیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کو اسی لیے آزمائش کہا گیا ہے کہ یہاں برا تو برا ہے، مگر ایک برا وہ بھی ہے جو اچھائی کے روپ میں آئے گا. اس کو بھی پہچاننا
یہ بھی بندہ مسلم کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم، اور یہ ہر چیز میں ہے، آپ بازار جاتے ہیں، آپ کو چاول لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں، ایک وہ ہوگا کہ جو اچھا مال بیچ رہا ہے، ایک وہ ہوگا جس نے برے کو اچھا بنایا ہوا ہے. تو کیسے ہم اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم اچھی ہی چیز نکال سکیں، اور کہیں سے اس کا دھاگا کھینچ لیتے ہیں، ہم پکڑ لیتے ہیں، کہیں سے اس کا کٹ پکڑ لیتے ہیں. یہ زندگی کے تمام چیزوں میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی بعض لوگ آتے ہیں، اچھی سی چکنی چپیڑی باتیں کر کے ہمیں بہلاتے ہیں. کوئی ہمارا اکاؤنٹ خالی کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے. ان سے بھی ہمیں زندگی میں ہوشیار رہنا ہوتا ہے. ہمارے موبائل فون پہ وہ ٹیون چل رہی ہوتی ہے کہ ہوشیار رہیں اور دھوکوں سے، اور آج کل بھی وہ چل رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے زندگی میں، اور دین میں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس میں جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنی سادگی سے دھوکہ نہ کھائیں. یعنی خود سادے پن میں اگلے نے جو بولا آپ نے اس کو مان لیا. ایک تو میں نے اشارہ بھی کر دیا کہ یہ جو ذہن ہے نا، یہ کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے. کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہے نا، اندر کی فطرت ہمیں کہتی ہے کہ یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس کو غیر اہم نہ سمجھیں. آپ پوچھ لیں کہ یہ چیز خلاف شرع ہے یا یہ چیز ایسی ہے، اس کو آپ کاؤنٹر چیک کریں. جو صحیح چیز ہے قرآن و حدیث کی یا صحیح اخلاق کی، آپ اس کی طرح. غلط چیز کو آپ پھر کسی شخصیت کی وجہ سے صحیح نہ بنائیں کہ میرے پیر نے بولا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. یہ گمراہی ہے. اصل پیر وہ ہے جو قرآن تک پہنچائے، اللہ تک پہنچائے. یہ اس کا فرق ہوگا. ایک وہ ہوگا جو کہے گا کہ بس ساری زندگی میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو، اور ایک وہ ہوگا کہ اللہ تک پہنچ جاؤ. جہاں آپ کو فیل ہو کہ آپ خدا تک پہنچ رہے ہیں تو وہاں آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے. اور جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار نہیں، بس لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا، نہ حلال کا، نہ حرام کا، تو سمجھ جائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں اپنی پوری ایک کوشش کرنی چاہیے. خود پھر قرآن و حدیث پہ نظر بھی ہونی چاہیے، دین کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو بچاتی ہیں. ٹاپک تو لمبا ہے لیکن میں نے اس کو مختصر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات کا مرکزی پیغام کیا تھا؟ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات کا مرکزی پیغام ہے وہ وہی ہے جو دین کی تعلیمات کا مرکزی پیغام ہے، اور وہ 3 جملوں میں ہے: توحید، رسالت اور آخرت. باقی سب کچھ اس کے ضمن میں ہے. اللہ کی توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں، حضور کی رسالت پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن خواجہ صاحب اپنے دامن میں رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ جزاک نے. اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اجمیر شریف کی کیا اہمیت ہے؟ اجمیر شریف کی وہی اہمیت ہے کہ جو تمام نیک لوگوں کے مزارات اور قبور کی اہمیت ہے. یعنی وہ جو حدیث میں ہے کہ وہ نیک لوگ جہاں عبادت کر رہے تھے، پھر وہ توبہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو نیک لوگ جہاں پر ہوتے ہیں، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، پھر مرنے کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے. جہاں ان کی قبر ہوتی ہے تو وہ ایک فیض کے پہنچانے کا مقام بن جاتا ہے. اور وہاں اگر کوئی آتا ہے اور شرعی طریقے کے مطابق، جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے کہا کہ مزار پہ آئیں تو پاؤں کی طرف سے آئیں، 4 گز دور کھڑے ہوں، اور وہاں آپ فاتحہ پڑھیں اور بزرگ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں. تو اس طریقے کے مطابق آپ آئیں، ان کی تعلیمات پہ آپ عمل کریں جو انہوں نے اپنی زندگی میں. حضرت خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی نفل ترک نہیں کیے. اشراق، چاش، توابین اور اپنے صالحین جو اپنے ساتھ لوگ تھے ان کو بھی اس پہ انہوں نے لگا دیا. یہ وہ نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا ان کے ہاں. اور کوئی بندہ فرض نماز پڑھے نا اور بولے کہ جی بس اب مزار پہ بیٹھے رہو، تو یہ ایک غلط بات ہے. تو وہاں فیض ملتا ہے آپ کو، لیکن آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے پہنچیں گے تو وہ فیض آپ کو دگنا ہو جائے گا، اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اللہ پاک تمام بزرگان دین سے ہمیں تعلق صادق نصیب فرمائے. سامعین محترم، اپنے اختتام کو پہنچا آج کا یہ سلسلہ. اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.